ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 11 مارچ 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 252 میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الفرقان مکمل بھی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑی خیر و برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. یہ اجرام فلکی، ستارے اور سیارے اور مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمائی. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور ان تمام اجرام فلکی میں ایک نمایاں چیز سورج رکھ دیا، چراغ رکھ دیا چمکتا ہوا. وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور چاند جو چمکتا ہے اس سورج کی روشنی کی وجہ سے. اب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، اس کے اوپر بولا جائے تو کافی ٹائم چاہیے. اس میں آپ کو مشورہ دوں گا. میرا لیکچر ہے اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ کے اوپر، مسئلہ نمبر 60 کے عنوان سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور وہی ہے اللہ کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو خلفہ، آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. یعنی دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے. کس لیے؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تاکہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو تو وہ نصیحت حاصل کرے، اور جس نے شکر گزار بننا ہو، شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہو تو وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے. یعنی یہ پوری کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ان فزیکل فینومینا آف نیچرز کو دیکھ کر آبزرو کرے. جتنے بھی قانون قدرت ہیں اس نیچر کے اندر ان کو دیکھے اور اس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک لیکچر ہے میرا، مسئلہ نمبر 128. God is the only and alone creator of this universe. اللہ ہی اس کائنات کا اکیلا اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے. اس میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اب میرے بھائیوں جو اگلی 15 آیات ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 یعنی اینڈ تک، ان کے کانٹیکسٹ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں رمضان المبارک 2015 کے اندر. ہماری جو اینول نشست ہوتی ہے اس میں اس کو کور کیا تھا میں نے، جو مسئلہ نمبر 120 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پر
جو ہماری ویب سائٹ ہے اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے تھرو، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 120، اہل ایمان کی 12 صفات، یعنی جو صحیح اللہ کے ولی ہیں ان میں کون سی 12 صفات پائی جاتی ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک کے کانٹیکسٹ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں گفتگو کی ہے، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ آج میں ان آیات کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ کم از کم 1-1.5 گھنٹہ اور چاہیے صرف ان آیات کو کور کرنے کے لیے۔ صرف ترجمہ کور کروں گا، اور وہ جو 12 صفات ہیں ان کو گنواتا جاؤں گا۔ ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ مختلف لیکچرز کے اندر موجود ہے۔ بہرحال مسئلہ نمبر 120 جو ہے اس کے اوپر آلریڈی ریکارڈڈ ہے، بڑے احسن انداز کے ساتھ، بڑے کمپریہنسو اور جامع انداز میں، تو وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کانٹیکسٹ میں جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 آ رہی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے، بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر، جو اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی ایک نشانی اس کے اندر آئے گی، جو کہ 11 نمبر کے اوپر آئے گی، سیکنڈ لاسٹ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں نے آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے دور حاضر میں جو قرآن کے مختلف تراجم ہیں، مختلف ترجمے ہیں، ان کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج جو لوگ بھی غیر مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے، وہ بیچارے اسلام بڑا پیشن کے ساتھ قبول کرتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنے علماء، اتنے قرآن کے ترجمے، تو وہ ایمبیگوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ پھر اسلام چھوڑ بھی جاتے ہیں اسی وجہ سے متنفر ہو کر، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، آمین۔ تو ایسے لوگ میرے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج ضروری سمجھا کہ اس آیت کو پیوٹ کرتے ہوئے اس ایشو کو بھی مسئلہ نمبر 170 کے عنوان سے ریکارڈ کروا دیا جائے۔ ہماری آج کی جو قرآن کلاس نمبر 252 ہے، یہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 170 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آیات جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین میں جب چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ، یعنی زمین پر جوتے نہیں پٹکتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ یہ پہلی نشانی ہے اہل ایمان کی۔ دوسری، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کے ساتھ بحث و تمہیز کرنے کی کوشش کرے، الجھنے کی کوشش کرے، جس میں پنجابی سے کہنے سنگ پچانے کی کوشش کرے، وہ کہتے ہیں پائی تو جیت گیا، میں ہار گیا، وہ کہتے ہیں سلامہ، سلام متارکت یعنی ترک کا سلام۔ تو یہ میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے۔ جو سنگ پھنسانے کی کوشش کرے اس کو کہ میرے بھائی آپ کی مرضی ہے، حق قبول کریں، نہیں مرضی نہ قبول کریں۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا قرآن میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو حق کو قبول کرو، شکر گزاری کی روش اختیار کرو، اور خواہ تم کفران نعمت کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تیسری نشانی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اپنے رب کے حضور بسر ہوتی ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ اس میں تو ایک ڈیٹم لیول ہے، یعنی وہ جو رات کی 2 نمازیں ہیں مغرب اور عشاء، یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو کہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا ہے۔
یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر پر، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک جہنم جو ہے وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، اور پرماننٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ایک ہی پھیرا لگے گا جی خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا نہ ایک لمحے کے لیے بھی۔ اور دوزخ کا پھیرا تو چھوڑ دیں، صرف 50,000 سال کا دن جو قیامت کا دن ہے، دنیا کی 50 سال کی زندگی کے عوض وہ 50,000 سال کی خواری کاٹنی پڑ دے تو وہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو وہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے۔ بے شک دوزخ کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اور دوزخ جو ہے یہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، اور پرماننٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ، یہ 5ویں صفت کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے بیچ بیچ میں رہتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں، آپٹیملی اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، 6ٹھی نشانی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ ایک ایک آیت واللہ اس قابل ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولوں، اور فی البدی بول سکتا ہوں، قرآن حکیم کے کراس ریفرنسز کے ساتھ اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کے ساتھ فی البدی کئی گھنٹے کا لیکچر صرف ان آیات کے اوپر دیا جا سکتا ہے، لیکن میں چونکہ آلریڈی اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے۔ حق کے ساتھ تو قتل ہو سکتا ہے، یعنی بفتوی شریعت قتل کے بدلے قتل، یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں، یا جو شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کی سزا دی جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں یعنی بفتوی شریعت، وہ بھی انسان نے خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، وہ گورنمنٹ کا کام ہوگا۔ ولا یزنون، اور 8ویں نشانی ہے زنا سے وہ بچتے ہیں، زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ گناہ کرے، یلقى اثاما، ان قریب وہ اس کی سزا بھی پالے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت، اور قیامت والے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور اسے داخل کیا جائے گا دوزخ میں ذلیل و خوار کر کے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اور خالی ایمان نہیں، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال بھی کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 70 کا میں اکثر حوالہ دیا کرتا تھا، جو سچے دل سے شرک سے بھی توبہ کر لے اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے، تو اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ آیت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو قتل مسلم کی سزا ہے اس پہ مسئلہ نمبر 86 اور 28 نمبر مسئلہ، اور زنا کے اوپر مسئلہ نمبر 158 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اور توبہ کے اوپر مسئلہ نمبر 18 ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال بھی کرے۔ دیکھیں قرآن میں توبہ کہیں خالی توبہ نہیں آئی ہے، چھڑی توبہ جنہوں سے پنجابی کہنے خالی توبہ نہیں، نیک اعمال کے ساتھ جو توبہ کرے وہ عاملہ صالحہ، اور اس نے نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو بے شک
پھر ہم پر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور 9ویں نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹے کاموں پر گواہ بھی نہیں بنتے۔ اور 10ویں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کبھی ان کو برائی کے پاس سے گزرنا پڑ ہی جاتا ہے، کبھی بازار سے گزرنا پڑ گیا تو بد نگاہی کی بجائے وہ بڑا اپنا دامن سنبھال کر وہاں سے لغویات میں سے گزر جاتے ہیں۔ اور 11ویں ان کی صفت، جس پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل ڈسکشن میری ہوگی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ قرآن کی آیات سن کر جو ہے وہ بہرے اور گونگی حالت میں، بہرے اور اندھے بن کر ان آیات پہ گر نہیں پڑتے، بلکہ غور سے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جانا ہے تو مجھے تو اپنی آخرت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا۔ اور 12ویں نشانی ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے بنا دے ہمارے لیے ہماری بیویوں میں، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے پرہیزگار لوگوں کا امام۔ یہ امام سے مراد امام مسجد کی بات نہیں ہو رہی، امام یعنی کہ جو پہلے گزر چکا ہو، ہم اسے کہتے ہیں امام، جو آگے ہو، آگے گزر چکے پہلے، اس لیے امام مسجد بھی چونکہ آگے ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہم سے پہلے آگے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد ہم سے پہلے آگے عموماً چلے جاتے ہیں، تو جو آگے گزر چکے تو وہ ان کو امام کہا جاتا ہے، یعنی ہم امام بنے، یعنی ہماری نسلیں جو ہیں کتاب و سنت کی پابند ہوں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والی ہوں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ دعا تشہد میں بھی مانگنی چاہیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تشہد میں جب دروشی پڑھو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، تو یہ دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے۔ ماں باپ کے حوالے سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اولاد اور بی بچوں کے اعتبار سے یہ دعا۔ اسی طریقے سے ایک سب سے بہترین دعا، وہ اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا، وہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے۔ دی بیسٹ دعا کون سی ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمام چیزیں اس کے اندر کور ہیں، یعنی الگ سے کسی نے میٹرک میں پاس ہونے کی دعا کرنی ہے وہ بھی یہی ہے، اے اللہ میں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھلائیاں۔ کسی نے اچھی نوکری کی دعا کرنی ہے وہ بھی یہی ہے، کسی نے اولاد کی دعا کرنی ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو اس کے اوپر الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ 12 نشانیاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہے وہ لوگ ہیں جن کو جزا دی جائے گی جنت کے بالا خانوں کی شکل میں ان کے صبر کے سبب۔ پورا دین ہی صبر ہے، تکالیف پہ صبر نمبر 1، نمبر 2 فرائض پہ پابندی پہ صبر، یعنی گرمیوں میں جب رات ہی 5-6 گھنٹے کی ہے، صبح کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر، حرام کما کے راتوں رات امیر ہوا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے ڈرنا، تو گناہوں پر صبر، نیکیوں پر صبر، تکالیف پر صبر، یہ تینوں چیزیں صبر ہیں۔ دین پورے کا پورا صبر ہے، اسی لیے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نماز سے بھی پہلے اللہ نے صبر کو ذکر کیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کیونکہ ساتھ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نماز بھی وہی پڑھے گا جو صابر ہوگا، صبر نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو ہر معاملے میں صبر کرنا پڑتا ہے، حق بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو بات یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے صبر کے سبب ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں اس جنت میں ان کا استقبال ہوگا دعاؤں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ فرشتے بھی، جس طرح آج بھی اگر آپ ملٹی نیشنل ہوٹلز میں چلے جائیں جو اچھے ہیں پاکستان کے اندر، تو انہوں نے
جو ہے وہ گیٹ بوائے کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ سب کو السلام علیکم السلام علیکم. اس طرح فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں پر ہر جگہوں پر کھڑے ہوں گے، جہاں سے بھی اہل جنت گزریں گے جنت میں بھی ان کو السلام علیکم کہیں گے پروٹوکول کے طور پر. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہترین جگہ ہے. دوزخ کے لیے آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بری جگہ اور زیادہ دیر کے لیے بھی، اور جنت کے لیے آیا ایک لمحے کے لیے بھی اور زیادہ. یہ کیوں کہا گیا؟ دنیا میں بہترین سے بہترین جگہ بھی، یعنی اگر آپ ہمارے شمالی علاقہ جات میں اسکردو میں، گلگت میں، سوات میں، مری چلے جائیں تو 1-1.5 ہفتے سے زیادہ نہیں بندہ رہ سکتا، اکتا جائے گا. لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی اکتائے گا نہیں، زیادہ دیر رہے گا بھی تو اکتائے گا نہیں. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. جنت تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اسے پکارتے نہیں ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں مانگتے. اللہ بے پرواہ ہے. یعنی یہ جو تذکیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، کسی کو یہ وسوسہ نہ ہو کہ اللہ کو ضرورت ہے. نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ میں ساڑھی نماز چاہیے. بھائی اللہ نے کب کہا ہے؟ یہ ہم ہی دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں چاہیے. ہاں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے نمازیں تو چاہیے. تو یہ جملہ بڑا عجیب بول دیتے ہیں جی اللہ نے نمازیں چاہیے. بھائی یہ آپ تب بولے ہیں جب کوئی کہہ رہا ہو، کسی کا دعویٰ ہو کہ اللہ کو چاہیے نمازیں. اللہ تو بار بار یہی کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنا. اے نبی فرما دیجئے کہ میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے خواہ تم اسے پکارتے ہو یا نہیں پکارتے ہو. فقد کذبتم، تو بے شک تم نے جو جھٹلا دیا ہے قرآن کی دعوت کو. فسوف یکون لزاما، تو ان قریب یہ جو جھٹلانا ہے یہ تمہارے گلے کا پھندا بننے والا ہے، تمہیں اس کا انجام بھی پتہ چل جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. تو یہ میرے بھائیو سورۃ الفرقان مکمل ہوئی. اب قرآن پاک اپنے بند کر دیجئے اور میری طرف متوجہ رہنا ہے. جس کو نیند آئے میرے بھائیو خود ایمانداری سے کھڑا ہو جائے. یہ آپ کے ساتھ شیطان دشمنی کرے گا اگر آج کی امپورٹنٹ گفتگو ہم سننے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو. بولے اعوذ باللہ تعالی. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 آج ہم نے ڈسکس کی. اب میں اس آیت کو ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا کیونکہ کئی لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، خصوصاً جو نیو مسلمز ہیں، جو نئے نئے بیچارے مسلمان ہوئے اسلام سے قرآن سے متاثر ہو کر، اور ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے اندر آ کر کتنی فٹیکیں ہیں جنہوں پنجابی جیسے کہنا ہے. یہ فٹیک ویسے انگلش کا لفظ ہے اور پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اتنے لڑائی جھگڑے، اتنے فرقے، اتنے گروہ، ہر گروہ اپنا اپنا راگ لاپ رہا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو غلط کہتا ہے. تو بیچارہ نیا بندہ کہتا ہے جی میں قرآن اگر پڑھوں تو کس کا ترجمہ پڑھوں، میں بخاری مسلم پڑھوں تو کس کی پڑھوں. اور پھر علماء بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ ترجمہ میں فرق ہو گیا ہے. تو میں آج الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے یہ پہلی دفعہ کوئی آن ایئر ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہے. میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی ترجمے ہیں، خواہ وہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ترجمے میں کوئی شخص ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے. ہاں جو مولوی تفسیر کرے گا اس میں کوئی ڈنڈی مار لے، ترجمے میں کیسے مار سکتا ہے؟ اب کمپیوٹر سافٹ ویئرز آگے ہوئے ہیں، آپ ان میں ایک طرف عربی کی عبارت ڈالیں، دوسری طرف 100 زبانوں کا ترجمہ. مولوی نو تو ایک زبان آندی ہے نا، کمپیوٹر نو 100 تو زیادہ زبان آندی ہے اور ترجمہ کر کے آپ کو بتا دے گا. کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. کمپیوٹر تو ڈنڈی نہیں مارے گا. آپ لکھیں ایک طرف عربی، دوسری طرف ہندی میں ترجمہ، اردو میں ترجمہ، انگلش میں، فرینچ میں، لیٹن میں، جس میں آپ چاہیں آ جائے گا. آج کل تو یہ دھوکے دینے چھوڑ دیں. میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں، علماء کرائم کو، میں علماء پرائم کی بات نہیں کر رہا. علماء کرائم مجرم علماء، علماء پرائم عزت والے علماء. میرا مسئلہ نمبر 141 بھی ریکارڈڈ ہے، علماء کرائم ورسز علماء پرائم. بلکہ علماء پرائم کو دائیں طرف رکھتا ہوں، علماء پرائم ورسز علماء کرائم. ٹھیک ہے. تو مجرم علماء با مقابلہ عزت والے علماء. اور منو پوچھنا نہیں کیڑے نے، اے نہیں پوچھنا، بہرحال حسن ظن رکھتے ہوئے.
تو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ترجمے بدلے ہوئے ہیں، جی لوگوں نے اپنے اپنے ترجمے کر لیے ہیں، بعض تو کہتے ہیں جی بخاری بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اور بھائی قرآن بھی ایک ہے پوری دنیا کے اندر، بخاری بھی ایک ہی ہے، مسلم بھی ایک ہی ہے۔ اور ترجمے والا دھوکہ دیتے ہیں ان کو کہ جس ترجمے کو آپ مانتے ہیں نا آپ وہ لے آئیں، اس میں بھی وہی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالی، اور میں آج ثابت کروں گا۔ اور یہ بات مجھے اس لیے کلک کی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 73 ہے جو آج ہم نے کور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ قرآن کی آیات سن کر بہرے اور اندھے بن کے قرآن پر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 73، تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت قرآن سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے، یعنی قرآن کو کیجول لیتے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، پارہ نمبر 17 کی پہلی 2 آیات ہی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پھرے ہوئے ہیں، غفلت میں منہ موڑے ہیں۔ یعنی جو بندہ مر گیا اس کا حساب و کتاب اسی وقت شروع ہو جانا ہے، موت تو ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہر وقت۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت نہیں آتی مگر یہ کہ محدث، کوئی نئی، الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ اسے سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے، یعنی سن لیا قرآن کی تلاوت، ترجمہ سن لیا لیکن بس کیجول لیا۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ دوزخ کی آیات ہیں تو ہوگا کسی اور نے جانا، میں تو نہیں جانا، گور پہ آ کوئی اور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی، گور پہ آ کوئی اور، یعنی موت کی بات بھی ہوگی تو بس اس کو اس طرح ہی سننا کہ یار کوئی اور مرا ہوگا، میں نے کون سا مرنا ہے۔ ویسے کہہ دیتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن اگر واقعی یقین ہو پھر بندہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزارے گا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے، وہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے قرآن کی آیات، اس کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں اور وہ منہ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ جو واقعی انتقام لے بھی سکتا ہے، دنیا میں کوئی دھمکی لگائے نا ضروری نہیں وہ اس پہ قادر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے جنہیں ہم قرآن سے ڈر سنائیں اور وہ اعراض کریں۔ یہاں بھی ہوتا ہے آپ کسی کو دعوت دینا، وہ کہتے ہیں تسی اپنی قبر ہی جانا جی، میں اپنی قبر ہی جانا ہے۔ دیکھیں یہ ان کو یہ سنایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتاتا ہے کبھی اس کو پلٹ کے یہ جواب نہ دیں، آپ کے ساتھ وہ خیر خواہی کر رہا ہے۔ وہی شخص دنیا کی کوئی خیر خواہی کرے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑی مہربانی جناب، لیکن آخرت کی بات کہتے ہیں جی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ بھائی سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے ڈر سنایا گیا کہ ڈر جا تو نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس نے اعراض کیا۔ اعراض یہ ہے کہ بات مانی نہیں ہے، ادھر تو چڑھائی کر دیتے ہیں اگلے کے اوپر، وہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے ہی چھوڑیں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین۔ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ یہ قرآن کی ان آیات کے اوپر یہ دعائیں مانگنا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایون نفلی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، الحمدللہ۔ یہ تو تھی تعویل خاص، اب ہے تعویل عام کے اعتبار سے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کر قرآن پر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگ اس میں مراد ہیں کہ جو قرآن سے سبق سیکھنے کی بجائے اس میں نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے لیسن لرن کرنے کے کرٹیسزم کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جی کیوں کیا گیا جی
قرآن میں یہ کیوں آ گئی بات؟ تو وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ اللہ کی آیات پر بہرے اور اندھے بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی غور و تفکر نہیں کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے، بات کو سمجھیں، اس میں سے جو ہے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کو ایڈریس کر دیا. اس کا ایڈریس کرنے کا مقصد یہ تھا جو قرآن میں نکتہ چینی کرتے ہیں ان کو اصلاح کی جائے. لیکن مولویوں نے اس آیت کے ذریعے جو بیچارے قرآن پڑھ رہے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر لیا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھ کے جو ہے استغفر اللہ تو اس کا یہ مطلب ہو تو اس کا مطلب ہم کسی غیر مسلم کو قرآن دیں اور کہیں گے جی یہ وہ کتاب ہے جو گمراہ بھی کر دیتی ہے نعوذ باللہ اور ہدایت بھی، وہ کہے گا جی اپنی کول رکھو کتاب. پاگل یہ کو پڑھے گا. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ پکا کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ کتاب ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں، اور الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. ھدی للمتقین ہے، جو ڈر جائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا، ہم سے وہ پوچھ گچھ کرے گا، ان کے لیے بھی ہدایت ہے. یہ متقین مراد داڑھی پگڑی نہیں ہے، ڈر جانے والے جو واقعی یہ سوچیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا، ان کے لیے ہدایت ہے. اور جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں. وہ اللہ نے واضح کہہ دیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہ ہدایت واضح کر دیا ہے، چاہے تو اسے مان لو چاہے نہ شکری کی روش اختیار کرو. یہ من چلے کا سودا ہے، لینا تو لو، نہیں لینا تو جاؤ. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا. پوری کائنات دوزخ میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا، پوری کائنات جو جنت میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کو فرق ہمیں پڑتا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اگے پتہ چل جائے گا کیڑا صحیح ہے. او بھائی اگے جا کے اگر غلام احمد قادیانی دے فالوورز نو پتہ لگا کہ قادیانی دجال تھا، وہ پتہ لگنا ان کو فائدہ دے گا؟ نہیں. دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے. او جی اللہ کو پتہ ہے، او اللہ کا پتہ ہونے کا مجھے تو فائدہ نہیں ہے نا. مجھے تو جب فائدہ ہے جب مجھے بھی پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. او جی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا، آپ کو بتایا، آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 میں جو اعتراض کیا جاتا تھا قرآن پہ اس کا جواب دیا گیا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں قرآن گمراہ کرتا ہے والعیاذ باللہ، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ ہی کچھ اور ہے. اور یہ اکثر وہ پھر سورہ الجمعہ سے بھی پیش کرتے ہیں کہ جی علماء یہود کی مثال جو ہے وہ گدھوں کی سی ہے کہ جن پر کتابیں لادی ہوئی ہیں. تو جو بندہ بیچارہ قرآن و سنت سے حوالہ دیتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں جی آپ تو گدھوں کی مثال ہو. بھائی گدھے کی مثال جو دی ہے تو آپ بہرے اور اندھے بن کے نہ اس آیت پہ گریں، اس کو سمجھیں کہ علماء یہود کو گدھا کیوں کہا گیا. گدھے کے اوپر اگر کتاب لاد دی جائے کیا وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، پڑھے گا ہی نہیں. تو اللہ نے علماء یہود کو یہ بات کہی کہ تمہارے پاس تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، تو اب تو تمہاری مثال گدھوں کی سی ہے. تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کے اس شخص کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اس آخری نبی کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اس دور میں اس کی مثال وہ علماء ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم اپنے شوکیس میں سجائی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتاتے. یہ ہے گدھوں کی مثال. نہ کہ وہ لوگ جو بےچارے بخاری اور مسلم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے، ان کو یہ کہتے ہیں گدھے. گدھے ہی خود نے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات بھی وہ پیش کرتے ہیں. یہی گدھے جو علماء کرائم ہیں، مجرم علماء، یہ آیت کو پیش کر کے اس کا غلط فہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو بھی آپ سمجھ لیں. میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر بھی تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو ہے 4 لیکچرز میں. مسئلہ نمبر 103 اور 104 ABC، 103 104 ABC، جس میں 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی ہیں، 50 ریفرنسز. اور الحمدللہ میری زندگی کی وہ بہت بڑی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ تعالی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ اپنی کتاب میں مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. وہ کہتا تھا جی اللہ کی کتاب ہے اور کہیں عنکبوت مکڑی کا ذکر موجود ہے،
اور کہیں پہ مکھی کا ذکر موجود ہے سورہ الحج میں. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، میں اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی علمیت کا زور نہیں کسی کے اوپر چلانا، بلکہ بات سمجھانی ہے اور سمپل انداز میں. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی عربی بڑی سمپل ہے. اگر آپ اس کو لٹریچر کی عربی سے کمپیئر کریں تو یہ بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشکل بھی نازل فرما سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مکھی کی بات یا اس سے بھی کسی حقیر چیز، مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ مقصد بات سمجھانا ہے، نہ کہ کسی کے اوپر علمیت کا روب ڈالنا ہے. اللہ اکبر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. تو جو ماننے والے ہیں بات کو، ایمان والے جو کہا جاتا ہے نا، اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے بات ماننے والے، جن کا دل جھکا ہوا ہے اللہ کی طرف. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تجھے مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. جسے یہ بات پتہ چل گئی نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اس کی رات کی نیندیں پھر حرام ہو جاتی ہیں، وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے جو بات ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے، بات ماننے والے، وہ جب بھی قرآن میں ایسی بات سنتے ہیں کہ مکھی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، وہ الحمدللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جو بات نہیں ماننے والے، دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر، دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو لیم ایکسکیوزز کئی ڈیوائز کر لیتے ہیں. وہ ایسے لوگ جو ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یعنی بہرے اور اندھے بن کے قرآن کی آیات پہ گرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس مثال کو بیان کر کے کیا ملا؟ استغفر اللہ تو بولے. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے انداز میں دیا ہے، تانے کے طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس مثال کے ساتھ کئی لوگوں کو گمراہ کر دے اور کئی لوگوں کو ہدایت دے دے. گمراہ کن کو کرے؟ جو خود گمراہ ہونا چاہیں، اور جو ہدایت والے ہوں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے. تو جو گمراہ ہونا چاہے، اللہ نے ٹونٹ کیا ہے کہ تم لوگ چونکہ قرآن کی لیسن کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہو، نکتہ چینیے کر رہے ہو، تو یہ پھر تمہیں گمراہی ہو گئی ہے، کیونکہ بات جو نہیں مان رہے. جو ماننے والے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کچھ ہے من و عن اسی طریقے سے ہم قبول کرتے ہیں، ان پہ گمراہی کا فتویٰ نہیں ہے. جو بیچ میں سے نکال رہے ہیں کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پیش کیا جائے، کلیئر کٹ ترجمہ ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں. ظاہر اس بات کی بات نہیں ہو رہی، وہ سورۃ المائدہ میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. یہ بھائی بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو ٹھیک ہے، یہ ظاہر اس بات قرآن میں. لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں، وہاں بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے، چونکہ غائب میں پکارنا ہے خالصتاً شرک ہو جائے گا ایاک نستعین کے خلاف. اور یہ مجازی ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، یہ نکتہ چینیاں. عبادت حقیقی ہی ہوتی ہے، وہ مجازی نہیں ہوتی. تو اسی کے ساتھ ہے وہ ایاک نستعین. اور وہ مدد بھی، وہ حقیقی مدد کون سی؟ دعا والی، وہ صرف اللہ سے. نہ مولا علی کو پکار سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو، نہ کسی اور جن کو، فرشتے کو، پیغمبر کو. نہیں، مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہرحال اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے. مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے چاہ رہے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی بات نہ مانو اور گمراہ ہو جاؤ. یہ ٹونٹ کیا گیا ہے، نہ کہ یہ کہا گیا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے. دیکھیں کس طرح مس یوز کیا ہے ان علماء نے. نعوذ باللہ. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اور اس سے کثیر لوگ ہدایت پالیں. کون سے ہدایت پالیں گے؟ جو بات ماننے والے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ جو فاسق ہیں. یہ اللہ نے کلیئر کر دیا. یہاں یہ نہیں کلیئر کیا کہ ہدایت نہیں پاتے مگر جو اہل ایمان ہیں، کیونکہ مسئلہ ہی اس کا آنا تھا کہ گمراہ کون؟ اللہ میں گمراہ کوئی نہیں ہوتا. قرآن سے گمراہی وہ حاصل کرتے ہیں جو فاسق ہیں، قرآن کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، اور وہ اپنی طرف سے اس کی تشریحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں.
قرآن تو ہے ہی سراپا ہدایت ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا عہد توڑ چکے ہیں اس پکے میثاق جو الست بربکم قالوا بلا، سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ نے ہماری روحوں سے عہد کیا تھا، ہم نے مانا تھا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے. وہ عہد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کر دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ صلہ رحمی جو ہے نہیں کرتے. أَن يُوصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات کو آسان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے. مقصد کسی کے اوپر روب ڈالنا نہیں علم کا، بلکہ بات سمجھانا ہے. کیوں؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 42 پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پر، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو. گلا نہ کرے یا اللہ منو پتہ ہی نہیں سی لگیا کہ ایاک نستعین دا مطلب جیڑا یا علی مدد نہیں ہوندا، نہیں. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اس کے پاس دلائل موجود ہو. جو ہلاک ہونا چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ذریعے ہلاک کر دیا. اور سورہ التوبہ میں 115 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ حق اس کو واضح نہیں کر دیتا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. پھر جو لوگ بات خود نہیں ماننا چاہتے ان کے اوپر سورہ یونس میں آتے ہیں ہم گند ڈال دیتے ہیں. یعنی پہلی جو کوشش ہے انسان کی ہوتی ہے حق کی طرف یا باطل کی طرف جانے کی، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. کوشش انسان نے اپنی خود کرنی ہے، چاہے وہ گمراہی کماتا ہے چاہے وہ ہدایت کماتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین ثم آمین. اب اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اس کے برعکس؟ یہ تو تھے جو دل بے ایمان تھے، اجدا ٹیر، نکتہ چینی کرنے والے، وہ تو گمراہی کمائیں گے کہ انہوں نے بات نہیں ماننی. اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ ہے سورہ الانفال آیت نمبر 2 اور 3 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اہل ایمان وہ ہیں، ایمان والے تو مومن صرف وہی ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبہم، دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگ پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل جی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب کئی لوگ ہیں جن کے سامنے آیت پڑھے تو وہ چڑ پڑتے ہیں، جی بزرگوں نے نہیں مندے، انہوں نے کوئی حصہ نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کم ہونے لگتا ہے قرآن سن کے، کیونکہ انہوں نے وہ منوان قبول نہیں کرنا نا اس طریقے سے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کی تو مشکل ہو جائے گا. اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے، جی ہمارا یہی عقیدہ ہے. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لوگوں سے چندے بٹور کے نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، اپنے مال میں سے جو ان کے پاس ہے. بڑا فرق ہے. اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقتاً کٹر اگر مؤمن کوئی ہے تو وہ یہ لوگ ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے اپنے رب کے حضور درجات ہیں بلند. ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ میرے بھائیوں اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو اپنا وہ یہ نہیں کہتے یار ساڑھے بزرگوں کو نہیں پتہ لگا، اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں یار شکر انہوں نے پتہ لگا، مجھے پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا. آپ یہ کہیں چونکہ فلاں بندہ بد عقیدہ تھا اس لیے اگر وہ دوزخ میں جائے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں، چاہے جہنم میں جائیں چاہے جنت میں جائیں، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں. یہ آن ریکارڈنگ ان کے جملے موجود ہیں. یہ بہت بڑی جرت ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پاس جو بات پہنچی ہے. میں اللہ تعالیٰ کو قیامت الدین یہ کہوں گا، دنیا میں آپ ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو من و عن اس لیے قبول نہیں کیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کا تو یہ عقیدہ تھا، فلاں جو ہے وہ یہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے تک جو آیت میں نے پہنچائی تھی
تجھے نہیں سمجھ آئی؟ تیری کھوپڑی میں بات نہیں آئی؟ یہ راکٹ سائنس تھی یا فورتھ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تھی جو تجھے سالو نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے میں ایک بات بولا کرتا ہوں، ایز فار ایز ہدایت از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے، اس سے آسان کوئی کتاب نہیں ہے جہاں تک قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا تعلق ہے۔ باقی اس کے ڈیپتھ میں جائیں تو وہ علماء کو بھی نہیں سائنس آتی، بیالوجی آتی ہے علماء کو، جیولوجی آتی ہے، ایمبریولوجی آتی ہے، ایسٹرونومی آتی ہے، 1000 آیات ان ٹاپکس کے اوپر ہے، وہ تو علماء کے پاس بھی علم نہیں ہے، علماء سے پوچھ کر چلے۔ وہ 18 علوم ہے اس کی ڈیپتھ کے لیے، قرآن ڈیپتھ کے لیے ہر بندے کے لیے نہیں ہے، جس کی مرضی جائے۔ قرآن کا بنیادی مقصد ہے ہدایت، اور وہ ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گا، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گا، ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گا، ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گا، ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گا، کیونکہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی کہ یار فلاں کو سمجھ آ گیا فلاں کو نہیں آیا، تو پھر وہ تو حساب و کتاب دینے کا متحمل نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات سب کو سمجھ آنے والی ہے۔ ایز فار ایز ہدایت از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے۔ اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے، اس کے مقابلے جو کہہ رہے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، ان سے پوچھیں پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے قرآن مشکل ہے؟ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے قرآن مشکل ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں۔ لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے قرآن حکیم میں 4 دفعہ آیا۔ میرے بھائیوں زنا کے اوپر بھی 4 گواہ آ جائیں نا تو اس کے اوپر بھی حد جاری ہو جاتی ہے، عام معاملے میں تو 2 گواہ چاہیے۔ اور قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ٹاپکس ایسے ہیں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمفسائز کیا ہے نا تو وہ آیات 2 بار آئی ہیں، جس طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی دنیا میں شرک کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یہ سورہ النساء میں آیت 2 دفعہ آئی ہے، 48 نمبر 116۔ لیکن یہ اتنا کریٹیکل ایشو تھا کہ قرآن حکیم آسان ہے، ایک سورت میں 4 دفعہ آئی ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے، ان سے پوچھیں جو آپ دعوے کر رہے ہیں مشکل ہے اس واسطے کر دیں تاکہ پڑھے ہی نہ کوئی، انہاں دی روزی روٹی چلتی رہے اس طرح، یہ اس لیے دور کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام کے ساتھ دشمنی تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر کوئی یہودی آپ کو یہ آ کے کہے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ڈائریکٹ، تو ہم کہیں گے یہ تو یہودی ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن یہ یہودی نما علماء آپ کے ممبروں پہ بیٹھ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان کو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مدّا ذلہ، دامت برکاتہم عالیہ، حافظہ اللہ تعالی، آیت اللہ، ان کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بڑے دشمن ہیں یہ اسلام کے۔ ہمیں کبھی یہ گمان نہیں آیا کہ یہ غیر مسلم آ کے بات کرے گا، اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی آپ کو یہ کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جو ڈائریکٹ نہیں پڑھتے انڈائریکٹ ہی پڑھا دو، اور انڈائریکٹ انہوں نے آپ بھی نہیں پڑھی ہوتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو عقائد بتانے اپنے بزرگوں بابوں کے، قرآن و سنت تو ایک بالکل الگ سے ایک نظریہ ہے، اس کے اوپر وہ قائم ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، قرآن کو تو بدل نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو تاکہ مت مار دے، تفاسیر ہمارے بزرگوں کی پڑھو۔ تو قرآن حکیم نصیحت کے لیے آسان ہے۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک میں جو سائنس کے اوپر آیات ہیں، آپ ٹیکٹونک پلیٹس کا ہمیں بتائیں، جیولوجی کی 10 لے گا کو مولوی، پرانے بزرگوں جو بھی کو کٹ لو تے ان نویں جو بھی کٹ دو کٹے گا، جیولوجی دا ایمبریولوجی کی فیلڈ بتائے گا؟ نہیں بتا سکتے، قطعاً نہیں بتا سکتے۔ اس لیے قرآن حکیم میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہ پتا ہو کسی چیز کے بارے میں، علم نہ ہو، تو اہل ذکر ہیں جو جاننے والے ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو۔ تو اب میرے بھائیوں جیولوجی کے اوپر، ایسٹرونومی کے اوپر، بیولوجی کے اوپر، ایمبریولوجی کے اوپر، فزکس کے اوپر جو آیات قرآن حکیم کی سمجھ لیں 1/6 تقریباً آیات، کم و بیش 6500 میں سے 1000 آیات ان ٹاپکس پہ ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر۔ یہ ہم کس مفتی سے جا کے پوچھیں گے؟ کون ہمیں بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اس کے لیے پھر اہل ذکر جو ہے وہ ایسٹرونومی کی فیلڈ میں آپ اس فیلڈ کے بندے کے پاس جائیں گے، بیولوجی کی فیلڈ کے جو بندہ ہے اس سے بیولوجی کی چیزیں پوچھیں گے، ایمبریولوجی کی فیلڈ کا جو بندہ ہے اس سے وہ چیزیں پوچھیں گے۔
تو ہاں جو آپ نے احکام و مسائل وضو غسل استنجے کا طریقہ پوچھنا ہے وہ علماء سے، علماء کو کہ آپ یہی بتایا کریں، آپ کو اتنا ہی آتا ہے تو آپ اس میں اہل ذکر ہیں، اہل الذکر ہیں، تو آپ یہی کچھ بیان کریں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں پتا، تو اس کا مطلب پھر آپ بھی جاہل ہوئے، کہیں گے نہیں جی نہیں ہم جاہل نہیں ہیں، بس ہر فیلڈ اپنا اپنا علم ہوتا ہے۔ تو تذکیر، نصیحت، یہ سب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ان پڑھ اگر کوئی ہے اس کو بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اب تو صوت القرآن چینل کی برکت سے ترجمے جو ہیں وہ اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر اویلیبل ہے، انگلش کے اندر اویلیبل ہے، کئی اور زبانوں کے اندر ترجمے آ چکے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں لگا لیں، یو ایس بی کے اندر سن سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور قرآن کا بنیادی مقصد بھی تذکیر ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تذکیر نصیحت کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ نصیحت کرے، فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، ان کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے نصیحت کرے، مقصد ہی یہی ہے۔ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہر شخص کو نصیحت کیجئے، ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، جو واقعی ڈرتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اس کو یہ نصیحت پیش کریں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شکی بدبخت ہو چکا ہے بات نہیں ماننا چاہیے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، ایسے شخص کو تو پھر ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کے مشتاق ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، دنیا بہتر بھی نہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام پچھلے صحائف میں تھی، جو قرآن سے پہلے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یعنی قرآن کا پورا تانا بانا دو چیزوں پہ ہے، عقیدہ توحید کے اوپر اور عقیدہ آخرت کے اوپر۔ باقی جو عقیدہ رسالت ہے وہ انسان کو یہ چیز پہچان کروانے کے لیے بتایا کہ یہ تین ہی بنیادی عقائد ہیں، اس میں بھی جو دو عقائد ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے ہیں اور آخرت کا بتانے ہیں۔ اور پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں بھی کہا یہ نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہر بندے کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے۔ تو باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی، ہمارا مقصد بھی جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ علماء جو دھوکہ دیتے ہیں جی قرآن بھی اپنے اپنے ہیں، بخاری مسلم بھی ایک ہی ہے، میرے بھائی جس کا جو دل کرتا ہے اپنے مکتب فکر کی لا کے بخاری پڑھ لے، مسلم پڑھ لے، وہی ترجمہ نکلے گا۔ آپ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا ترجموں میں، کیسے ماریں گے ڈنڈی؟ اب کمپیوٹر سافٹ ویئر آ گئے ہیں، ایک طرف آپ عربی ڈالیں دوسری طرف 100 زبانوں میں ترجمہ کر دے گا۔ مولوی تو جھوٹ مار سکتا ہے لیکن سافٹ ویئر تو نہیں جھوٹ مارے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کمپیریٹو اسٹڈی کریں ایک ہی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جہاں تک میرے بھائیوں قرآن سے تذکیر کا تعلق ہے تو بڑے بڑے علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے الحمدللہ قرآن حکیم کے تراجم کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ تراجم ہے، اور اسی طریقے سے ترجمہ لفظ ہے، ہم ترجمہ بول دیتے ہیں، یہ لفظ ہے ترجمہ اور اس کی جمع ہے تراجم، تمام مکاتب فکر کے۔ لہٰذا دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہیہ ایجاد کریں گے اور پھر اپنی گاڑی میں لگائیں گے۔ پہیہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، خریدیں اور اپنی گاڑی میں لگائیں۔ تو ترجمے قرآن کے ہو گئے ہیں، اور ان علماء کے ہوئے ہیں کہ جو علماء لوگوں کو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے روک رہے ہیں نا، ان کے بزرگوں کے ترجمے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو کسی بات کی مولیاں ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بزرگ بابوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم جب کسی کو قرآن سے یا بخاری مسلم سے ترجمہ یہ کہتے ہیں جی یہ اپنی طرف بھائی آپ کا، اگر ہم کنز الایمان احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کنز الایمان کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا تو نہیں کر رہے۔
آپ احمد بریلوی صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو تب کہیں جب ہم اپنی مرضی سے کر کے کر رہے ہوں. اس طریقے سے اشرف تھانوی صاحب یا جونا گڑھی صاحب یا سید فرمان علی شاہ صاحب، ان سب کے جو ترجمے ہیں اپنے اپنے مکاتبہ فکر کے لوگ پڑھیں. اور یہ وہ علماء ہیں کہ جو علماء روک رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. یہ تو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے، جن کو کہتے ہیں نا یہ اتنے بڑے بڑے، یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کی بات مانیں خدا کے لیے. یہ آپ کے بڑے بڑے ہیں، ہم تو ان کے ریفرنس، ہم تو ڈاکی ہیں، آپ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا. آپ خود فیصلہ کریں. تو اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء، علماء کرائم، مجرم علماء، ایک ہے علماء پرائم، عزت والے علماء، میں ان کی بات نہیں کر رہا. علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں، وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے. میرے بھائیوں، میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے. جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتبہ فکر کو تو چھوڑ دیں. ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھے. ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، اور وہ مجبوری ہے. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. مفہوم ایک ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہو، یہ نہیں ہوگا. وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا. تو یہ اس قسم کے جو دھوکے دیتے ہیں، اس طرح کے اور کئی ایک دھوکے ہیں. اب میں ان سارے دھوکوں کو ایڈریس اگر کروں تو کافی ٹائم چاہیے. بہرحال میں یہاں پہ 5 لیکچرز اپنے بتا دیتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں، جو اس سے کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں، تاکہ اگر کسی کی تشنگی رہ جائے تو وہ اس کو پتا ہو کہ یہ لیکچرز ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اور یوٹیوب کے اوپر آپ صحیح سپیلنگ لکھ دیں. مثلا یہ آج کا لیکچر مسئلہ نمبر 170 ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں 170 مسئلہ MAS والا کاما ALAH مسئلہ. مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو. تو 170 مسئلہ آپ لکھ دیں تو یہ آج کا لیکچر بھی کھل جائے گا. اسی طریقے سے یہ 5 امپورٹنٹ کمپلیمنٹری جو جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 1، اس کو میں نے نام ہی 1 دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن پڑھایا ہے. دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115، قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت. جو یہ جھوٹ بولا گیا جی کوئی شیعہ کا الگ ہے قرآن، سنیوں کا الگ ہے، ایک ہی قرآن ہے سب کا، اس حوالے سے ڈسکشن کی. چوتھا لیکچر مسئلہ نمبر 154، یہ بہت کریٹیکل ہے کہ کفار سے متعلق جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا، اس حوالے سے خوارج کا ایٹیچیوڈ، اس حوالے سے، اور جو کہتے ہیں جی شان نزول دیکھنا چاہیے. جی شان نزول جتنا مرضی دیکھ لیں اینڈ رزلٹ وہی رہے گا. تیمم کی آیات کا شان نزول ایک سفر میں پانی نہیں تھا تو وہاں پہ پھر آیات نازل ہوئی. اس شان نزول سے آپ کے انٹرسٹ میں ضرور اضافہ ہوا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ وہی رہنا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا شان نزول کچھ بھی ہو، اینڈ رزلٹ یہی رہنا ہے. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شان نزول کوئی اور شاید نکل آئے گی. میں پھر صحیح طریقے نہ دماغ کھولے. مسئلہ نمبر 154، اور اس کے جو کلپس ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. اسی میں نے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نماز ہی نہیں ہوتی، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سارے ایک دوسرے پیچھے نہیں نماز نہ کہتے. میں نے پھر کھولا یہ مسئلہ. 5واں لیکچر مسئلہ نمبر 167 جو حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے، سورۃ الفرقان ہی میں آیت نمبر 30 آئی تھی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی قرآن حکیم کی 8 آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور 8 احادیث سب کی سب بخاری اور مسلم سے. مسئلہ نمبر 167 میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ. آپ یہ دیکھ لیں، یہ آج کے ٹاپک میں یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہیں، اس لیے میں ساتھ تعارف کروا رہا ہوں. اب میرے بھائیوں 2 اصطلاحات، 2 ٹرمنالوجیز سمجھ لیجئے. نمبر 1 ترجمہ.
جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن، اور دوسری ٹرم ہے مفہوم، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ قرآن حکیم میں ترجمہ کرتے وقت ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق آ سکتا ہے، پاسبل ہے، کیونکہ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ ایک ہی چیز کے لیے ایک زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن مفہوم وہ سیم ہوگا۔ اس ویڈیو کی وساطت سے میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے ترجمے ہیں، سب کے سب ترجمے اپنے مفہوم کے اعتبار سے 100% سیم ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، اور یہ لنگوسٹک کا دوسرے میں جانے کے ساتھ یہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جو یہ کہتے ہیں قرآن میں بڑا اختلاف ہے جی، بریلویوں کا اپنا ہے، دیوبندیوں کا اپنا ہے، شیعہ کا اپنا ہے، اہل حدیث کا اپنا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ سازش کرتے ہیں، دشمن ہے یہ اسلام کے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مفہوم 100% سیم ہے، الفاظ کے چناؤ میں ترجمے میں فرق آ سکتا ہے۔ اور اس کو میں آپ مثال دیتا ہوں، میں انگلش میں ایک مضمون لکھوں، 10 MA انگلش میں بٹھا لوں جو اردو بھی جانتے ہوں، اور میں 10 کے 10 کو ایک ہی پیج کی 10 فوٹو کاپیاں کروا کے دوں، اور میں ان سے کہوں کہ آپ ذرا اردو میں سے ٹرانسلیٹ کریں، کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب کے الفاظ سیم ہوں گے؟ تو یہ جھگڑا کیوں مولویوں نے ڈالا ہوا ہے، علماء کرائم نے، مجرم علماء نے؟ علماء پرائم پڑھو، عزت والے علماء، اپنی عزت کراؤ۔ یہ مجھے کہتے ہیں علی علماء کی عزت نہیں کرتا، اپنی عزت کراؤ نا، علماء پرائم بنے نا، علماء کرائم نہ بنے، مجرم علماء نہ بنے، عزت والے علماء بنے نا۔ مسئلہ نمبر 141 آپ دیکھ لیں میرا، علماء پرائم ورسز علماء کرائم، میں نے بتایا کہ کون علماء پرائم ہے اور کون علماء کرائم ہے۔ تو یہ دشمنی کرتے ہیں۔ انگلش میں آپ کسی کو یہ 10 لوگوں کو ایسے لکھ کے دیں ایم اے انگلش کو، ان کو کہ ترجمہ کریں، ترجمہ کریں گے، آپ سب کو پتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ مفہوم الگ چیز ہے، الفاظ کا چناؤ ترجمہ الگ چیز ہے۔ مضمون تو بڑی دور کی بات ہے، میں ایک انگلش میں جملہ بول دوں، ایک سینٹینس، مثال کے طور پر، He wants to go to medical college، ایک میں نے جملہ بولا ہے، He wants to go to medical college۔ اس کا اب ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 پاسبل ترجمے میں آپ کو بتا دوں، 4 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے۔ نمبر 1، وہ میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ اچھا۔ دوسرا، وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج جائے، میڈیکل کالج جانے نہیں کہہ رہا، مندر جانے کا نہیں کہہ رہا، وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج جائے۔ انگلش تو وہی ہے، he wants to go to میڈیکل کالج۔ یہ تو تھا اس کا سمپل ترجمہ۔ اب با محاورہ بھی کیا جا سکتا ہے، بالمفہوم بھی، وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے، مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ ایف ایس سی میں محنت کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں میڈیکل کالج جانا چاہتا ہوں، یعنی میں اتنے نمبر حاصل کر لوں کہ میرا داخلہ ہو جائے، تو آپ کو کہے گا نہیں یہ ترجمہ ہی بدل دیتا ہے، وہ مفہوم تو وہی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا ترجمہ، وہ میڈیکل کالج میں داخلے کا خواہش مند ہے، یہ بھی ترجمہ بالکل ٹھیک ہوگا، he wants to go to medical college۔ تو یہ مولویوں نے اتنا روند مارا ہوا ہے، میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ دے بندے ہو تہاڈی ٹکر پہلی بار کسی پڑھے لکھے بندے نال پئی جائے۔ ان لوگوں نے گھاس کھانی چھڑ دیتی ہے، لوگوں نے گھاس کھانی چھوڑ دی ہے، لوگوں کو پتا ہے کون دھوکہ دے رہا ہے اور کون سونے کی مہر 24 کیرٹ سونا صحیح بات کر رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ۔ یہ اب آپ کے دھوکے نہیں چلیں گے، اب دین آ گیا پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں، اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کے دھوکے نہیں چلیں گے، جو ترجمے مختلف ہوندے ہیں فرق پی جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ انہوں کو تسی اللہ دے بندے ہو ایک مکتبہ فکر کے 10 جید علماء یہ چن لینا، ہم ان کو قرآن پاک کا ایک صفحہ دیتے ہیں، 10 کے 10 ایک الفاظ کا ترجمہ کر کے بتائیں، تو ہم پھر کہیں گے 10 کے 10 ہی گمراہ ہیں، ترجمہ بدل دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، سارا ٹنگی ہے پھر۔ لیکن کہیں گے نہیں الفاظ کا چناؤ کا فرق تو آ جاتا ہے، مفہوم تو ایک ہے نا، تو بھائی باہر نکلو، اس کنویں تو باہر نکلو، کنویں کے مینڈک نہ بنے، باہر نکلے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کے ترجمے ایک جیسے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب رہی تفسیر، تو تفسیر ہی چونکہ مولوی بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا جی، ادھر کوئی علاج نہیں ہے، تفسیر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
اللہ نے صرف حفاظت کی گارنٹی دی ہے قرآن حکیم کے الفاظ کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے، قرآن میں تحریف کر دی ہے، بالکل کر دی انہوں نے، ترجمے میں نہیں کر سکے لیکن قرآن کی تفسیر میں انہوں نے کر دی ہے۔ اور اس میں ایک بڑا کڑوا جملہ بولتا ہوں، بڑا بھاری جملہ ہے میرا، کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے، وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں، جو کسی فرقے کے ساتھ لگا ہے وہ اسی ذہن سے پڑھے گا۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی گورا پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ الٹے بھی لٹک جائیں نا، وہ اس سے یا علی مدد نہیں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ایت اوقات ہے نا لوگوں دی، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک گورا جو مطلب لے گا، عام بندہ، وہ معتبر ہوگا۔ باقی تو ان کے تو اب دھوکے چل نہیں سکتے، سافٹ ویئرز بن گئے، ایک طرف آپ عربی ڈالیں 100 زبانوں میں ترجمہ ہو جائے گا، تو اڑے مولویوں تو 2 یا 3 زبانیں آنی ہیں نا، 100 زبانوں میں ترجمے ہو جائیں گے، من عن اسی طریقے سے۔ تو علماء کو ہم اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، میری مج نہیں کھولی انہوں نے کوئی، لیکن اس امت کو جس طریقے سے انہوں نے جھوک در جھوک دوزخ میں داخل کروانے کے لیے بالکل سر توڑ کوشش کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہودی ہمیں آ کے کہے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے تیری زبان کھینچ لوں۔ اور یہ علماء داڑیاں اور پگڑیاں رکھ کے ممبروں میں بیٹھ کے اپنی قوم کو، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گمراہ علماء کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کدھر رفع اليدین نہ شروع کر دیں، اے فکر لگ جائے گی۔ میں پھر صحیح کہتا ہوں نا، کتی چورن نہ رلی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء سو کی مثال کتے سے دی ہے، کہ یہ دنیا کا کتا ہے۔ بلعام بن باورا کے بارے میں المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال کتے کی سی ہے، جیسے زبان ہانپ رہا ہے، کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہانپے، نہ ملے تب بھی ہانپے، یہی علماء کا حال ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں علماء کرائم جو ہے نا، مجرم علماء، ان کے بہت فضائل آئے ہیں کتاب و سنت کے اندر ماشاءاللہ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 76 میں انہی کے آئے ہیں۔ یعنی کتا جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اسلام کی حفاظت ان لوگوں کے ذمہ تھی۔ ویسے کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور یہ سب سے بڑی دشمنی اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ان کو چلو تسی پڑھا دو یار سانو، ان کو پتہ ہے کہ نہیں پڑھائیں گے نہیں، اس لیے آپ دیکھیں سارے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کے بیٹھے ہیں، کوئی فضائل مال لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فضائل سنن لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ درس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے گاٹے فٹ ہو جائے گا ساڑھے، لوگ پوچھ لیں گے جناب قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ کون سا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا جو ان کے اوپر غصہ ہوتا ہے وہ کوئی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اسلام اور میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، یہی ہماری دشمنی علماء کرائم کے ساتھ ہے، علماء پرائم کے ساتھ نہیں ہے۔ جو صحیح اہل علم ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ نہیں ہے دشمنی، ان کے ساتھ ہے۔ اب بھائیو آخر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں آپ کو 8 تراجم کا تعارف کروا دیتا ہوں جو اردو زبان میں چل رہے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور پھر میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میں اپنے چیلنج میں الحمدللہ حق پر ہوں کہ قرآن کے ترجموں میں الفاظ کے چراؤں میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم میں فرق نہیں ہو سکتا، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا، مفہوم ایک ہی ہے۔ اور یہ 8 کا عدد میں نے لیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 553 کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں 8 تراجم کا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد 3 مثالوں کے ساتھ ہمارا لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مثالیں تو درجنوں دی جا سکتی تھیں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ یہ 8 ترجمے جو ہیں اس میں سے 2 جو ہیں میں نے بریلوی مکتبہ فکر کے لیے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ بریلویوں کے آپس کے بھی دونوں بڑے بزرگوں کے ترجمے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن مفہوم ایک ہے۔ زیادہ دھوکہ بریلوی علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے، ترجمے بدل دیتے ہیں تو اڑے اپنے ایک جے نہیں نے،
مفہوم ایک ہی ہے، سب نے ایک جیسا ہی ترجمہ کیا ہے۔ کہیں اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے نا تو وہ خود بخود اس کی ڈنڈی پکڑی جاتی ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں حاضر و ناظر کے حوالے سے، جو احمد بریلوی صاحب نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں حاضر و ناظر ترجمہ کیا، تو دوسری جگہ ان سے ترجمہ صحیح ہو گیا سورۃ الحج کی آخری آیت کے اندر۔ مسئلہ نمبر 7 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ترجمے میں تو پکڑا گیا، خود ہی اس نے اپنا ترجمہ دوسری جگہ پہ ٹھیک کر دیا۔ قرآن اپنی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور سورہ حامیم میں سجدہ میں آیا قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، اس میں باطل کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 8 ترجموں میں سے 2 بریلویوں کے، 2 دیوبند کے، 1 اہل حدیث کا اور 1 اہل تشیع کا، یہ ہو گئے 6۔ دیوبند بریلوی کے اس لیے کہ زیادہ پارین ہیں، تعداد بھی ان کی زیادہ، اس لیے میں نے ان کے 2 لی ہیں، زیادہ مسئلہ بھی انہیں کو ہے ترجموں کے بدلنے کا۔ اور اہل حدیث کا، اہل تشیع چونکہ کمیونٹی میں ان کا 1 لیا ہے، اور 2 میں نے نیوٹرل ترجمے لیے ہیں۔ میں سب کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں آپ کو۔ میرے نزدیک یہ 8 کے 8 ترجمے اس قابل ہیں کہ ان کو پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ سب میں عقائد صحیح لکھے ہوئے ہیں، باقی جو تفسیر میں مولوی گھس جائے تو وہ آپ چھوڑ دیں، اور صحیح بات جو ہے وہ میرے بھائی اگر کوئی شیطان بھی دیتا ہے اس سے لے لیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطان سے بھی بات لی جا سکتی ہے سچی، لہٰذا یہ سب کے ترجمے سب ایک دوسرے کو چونکہ شیطان سمجھتے ہیں نا، بریلوی دیوبندی بزرگوں کو، دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کو، اہل حدیث ان دونوں کو، یہ دونوں اہل حدیثوں کو، شیعہ ان کو، یہ سارے شیعہ کے بزرگوں کو شیطان کا ٹائٹل اس سے کم تو نہیں دیتے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے بھی شیطان ہوں بقول ان کے، میرے بقول نہیں، میں تو کہتا ہوں سب کے ترجمے پڑھیں، تب بھی ترجمے سیم ہیں مفہوم کے اعتبار سے۔ الفاظ کا چناؤ یہ الگ چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو انگلش کا ایک مضمون اگر آپ کو دیا جائے اس میں بھی کئی ایک الفاظ میں 10 بندے مختلف ترجمہ کر دیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ترجمہ ہے امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921، یہ ہے ان کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے۔ یہ بریلوی مکتب فکر کا ترجمہ، اور دوسرا بھی بریلوی مکتب فکر کا ہے، پیر کرم شاہ صاحب الحضری کا ترجمہ ہے جن کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے جمال القرآن کے نام سے۔ یہ ترجمہ بڑا آسان اردو سلیس ترجمہ ہے، کافی بہتر ہے، کئی اعتبار سے یہ کنز الایمان سے بہتر ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ اردو میں لکھا گیا۔ وہ پرانی اردو ہے، یہ اردو آج کی ہے۔ یہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اور میں بھی اپنا جو قرآن کا درس دیتا ہوں اکثر اسی کو کنسلٹ کرتا ہوں۔ میرے پاس جو ترجمے والا قرآن ہوتا ہے درس کے دوران وہ یہی جمال القرآن کے ہی صفات میں نے رکھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو 2 ہو گئے بریلوی۔ اس کے بعد یہ دیوبندیوں کا ہے ترجمہ اور حاشیے کے ساتھ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، یہ مل کے انہوں نے کام کیا ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کے اوپر۔ اور شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور یہ تقی عثمانی صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد ہیں، اور محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے ان کا جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا، یہ ان کا ترجمہ۔ اور دیوبند کا دوسرا یہ مشہور زمانہ ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، یہ ساتھ حاشیہ بھی ہے بیان القرآن کے نام سے، اور یہ ان کا ترجمہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس میں سے آپ کو مثالیں پیش کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ مفہوم سب کا سیم ہے، ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ احسن البیان ہے جو سعودی عرب سے مفت بانٹا جاتا ہے۔ پہلے سعودی عرب سے تفسیر عثمانی بانٹی جاتی تھی، یہ محمود الحسن صاحب والا، بعد میں جب اہل حدیث کا زور ہوا تو انہوں نے یہ پھر احسن البیان جو ہے، یہ اٹلی کی پرنٹنگ ہے اس وقت میرے پاس کلرڈ، یہ سعودی عرب سے بھی چھاپا جاتا ہے، ان کی اپنی پرنٹنگ الگ سے ہوتی ہے۔ یہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ ہے، اور شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی اس میں جو ہے وہ تفسیر ہے، بڑی بہترین ہے۔ کئی ایک جگہ پہ اختلاف ہے لیکن اوورال ایک اچھی کوشش ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اہل تشیع، ان کا یہ حافظ سید فرمان علی شاہ صاحب کا، عمران کمپنی لاہور والوں نے یہ شائع کیا ہے، یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے۔ اور جن کو کوئی مسئلہ ہو وہ اپنے اپنے مکتب فکر کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 6 ترجمے جو ہیں مکاتب فکر جو مشہور، وہ کہتے ہیں نا جی
مشہور کوئی مکتبہ فکر جو ہے انجینئر صاحب کو آن ہی نہیں کرتا. یہ مشہور سارے میں نے مکاتب فکر کا تعارف کروا دیا. اچھا، اس کے بعد جو نیوٹرل ہیں، جو کسی مکتبہ فکر کی پریزنٹیشن نہیں ہے، ان میں سے سب سے مشہور ترجمہ جسے میں سمجھتا ہوں اردو زبان کے اندر سب سے زیادہ جسے ترقی ملی اور پذیرائی حاصل ہوئی، قرآن کے جتنے بھی صوت القرآن چینل میں بھی جو امام کعبہ کے ساتھ اردو آواز میں معراج الدین خان صاحب کا یا شمشاد علی خان صاحب کا ترجمے جو آ رہے ہیں ان کی آواز کے اندر، وہ انہی کا ترجمہ ہے، وہ ہے مولانا فتح محمد جالندری صاحب. بہترین آسان ترجمہ ہے با محاورہ کے اعتبار سے بھی اور لفظی ترجمے کے اعتبار سے بھی فتح محمد جالندری صاحب کا. یہ نیوٹرل بھی میں نے رکھا ہے نا، صرف مکاتب فکر نہیں، نیوٹرل ترجمہ. تو یہ فتح محمد جالندری صاحب کا. اور 8واں ترجمہ جس کو میں سمجھتا ہوں، جتنا میں نے الحمدللہ عربی سیکھی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے، میرے نزدیک قرآن حکیم کی جو عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز ہے، جو اس میں رکت ہے، جو آپ کو عربی اگر سمجھ آتی ہو تو قرآن کا جو مزہ آپ نے فیل کرنا ہے نا، وہ اردو زبان میں صرف ایک بندے نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ ہے مولانا مودودی المتوفا 1979 عیسوی. یہ ان کی تفہیم القرآن تفسیر بھی ہے 6 جلدوں میں، لیکن یہ ترجمہ جو ہے ترجمان القرآن کے نام سے الگ سے بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں. ترجمان القرآن کے نام سے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان القرآن. یہ نیوٹرل ترجمے ہیں اور میں سب سے زیادہ اسی کو ریفر کرتا ہوں ترجمے کے اعتبار سے کہ یہ بہترین ترجمہ ہے. اور اس کی کئی پرنٹنگ اس حالت میں بھی ہوئی ہیں کہ دائیں صفحے پر عربی ہے اور بائیں کے اوپر اردو ہے، تاکہ اگر کوئی صرف اردو بھی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو. تو یہ 8 تراجم ہیں جن کا میں نے ایک اجمالی تعارف کروا دیا. اب میرے بھائیوں، میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا، تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء کرائم، مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور یہ علماء پرائم کی عزت افزائی کے لیے میں یہ ساری اگزامپل انشاءاللہ پیش کروں گا. اور جہاں تک تعلق ہے سورہ الضحیٰ میں جو آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کے حوالے سے جو بریلوی مکتبہ فکر نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور میرا ایک کلپ بھی حمزہ بریلوی صاحب کی سپورٹ میں اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ضالًا کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح کیا، ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے، مولانا مودودی نے بھی صحیح کیا، امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی صحیح کیا، اور لوگوں نے بھی صحیح کیا. اور اسی طریقے سے جو سورہ الفتح ہے جس میں آیت آتی ہے وہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آیت نمبر 2. اس کے حوالے سے جو حمزہ بریلوی صاحب نے غلو کیا ہے، میں نے اس پہ ان کی گرفت کی ہے اور میرا یہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر، سورہ الفتح کی آیت نمبر 2 کے کانٹیکسٹ میں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے میں آج ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گا. اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین، ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے اور معاملات میں جو خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کو اعتراض ہے، میجورٹی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں جہاں ان کے علماء نے ڈنڈی ماری ہے ہم بالکل ساتھ نہیں ہیں. وہ میں ثابت کر سکتا ہوں گھنٹوں نشست میں کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کئی جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے جو حمزہ بریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ نہیں کیا. تو آپ پھر دونوں میں سے ایک کے اوپر فتویٰ لگائیں، دونوں پڑھے لکھے علماء ہیں. تو بہرحال میں آخر میں وہ 3 مثالیں پیش کروں گا اپنی گفتگو کی سپورٹ میں، اور وہ میں 3 مثالیں ایسی بتانے لگا ہوں جو اجماعی عقیدہ ہے امت کا. کوئی میں ڈھونڈ کے کوئی مشکل چیزیں نہیں پیش کر رہا ہوں، جو اجماعی ایک عام لے مین کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک انٹلیکچوئل کو. یہ کہتے ہیں مشکل بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے نا، یعنی بچہ ابھی بولنا بھی تازہ سیکھتا ہے تو اس کو بسم اللہ سکھائی جاتی ہے. اس کا ترجمہ بھی سارے ترجموں میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے، لیکن اللہ کے فضل سے چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے، شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا. مفہوم بالکل سیم ہے. تو یہ 2 ٹرم سمجھیں، ترجمہ الگ ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے. وہ انگلش کو اردو میں کریں تو فرق آ جائے گا، 10 آپ ایم اے انگلش بٹھا لیں وہ فرق ترجمہ کر دیں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مفہوم وہ بالکل سیم ہے. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. بریلویوں کے آپس میں علماء میں اختلاف ہوگا ترجمے کا، تو پھر میں کہوں گا کہ ایک گمراہ ہے دوسرا ٹھیک ہے، نہیں. ان کا فارمولہ مان لیا جائے تو میرے کو گمراہی ماننا پڑے گا نا. تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے میں کنز الایمان سے ترجمہ آپ کو دکھانے لگا ہوں بسم اللہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ دوسری مثال میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دینی ہے، وہ بھی چونکہ ایک ہی صفحے کے اوپر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ تو نہیں ہے،
لیکن سورہ النمل آیت نمبر 30 میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے. تو چونکہ اس کو میں آیت کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے موقع کے اوپر ہی جو اس کا ترجمہ ہے اس کو کور کر رہا ہوں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. سب سے پہلے کنز الایمان, ایمان کا خزانہ, امام احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے, اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر ہے خزائن العرفان. یہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں, اس میں پڑھتا بعد میں ہوں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اس میں بالکل واضح ہے. اب سنیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں حمزہ بریلوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. نہیں لگایا ساتھ انہوں نے, شروع کرتا ہوں نہیں لگایا, ورنہ وہ لڑکی ہوگی تو کرتی ہوں, تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اچھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بعد میں کور کریں گے دوسری مثال میں. دوسرا ترجمہ جمال القرآن پیر کرم شاہ صاحب کا, جو میں آلریڈی دکھا چکا ہوں آپ کو. اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ تو کم از کم بریلوی تھے نا, ان کا تو ترجمہ سیم ہی ہونا چاہیے تھا حمزہ بریلوی صاحب والا. یہ جمال القرآن میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اس میں کور ہو جائے گا, اور بسم اللہ بھی. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے, سنیں. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہ ٹانٹ کرتے تھے جی احمد بریلوی صاحب نے بڑا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے, اگر لڑکی ہوگی تو پھر کرتی, تو انہوں نے ایک کرتا کرتی نکال ہی دیا. ایک کرتا کرتی تے پا چھڑے پھر پیر کرم شاہ صاحب نے لاؤ فتوا. تو لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے, احمد بریلوی صاحب نے بھی اللہ کے نام سے, شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا. اچھا, اب آ جائیں میرے بھائیو دیوبند کے ترجمے کی طرف. محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو مل کے یہ تفسیر عثمانی جو سعودیہ سے بھی چھپتی رہی, بعد میں ان کو پتا چلا بڑے عرصے بعد کہ اس میں تو بڑے غلط عقائد بھی تفسیر میں لکھے ہیں, تو انہوں نے بند کروا دی. یہ ان کا ترجمہ ہے. اس میں فی الحال صرف ترجمے کو ٹارگٹ کرنا ہے, تفسیر کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا مثال میں. سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ محمود الحسن دیوبندی اور شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے مل کے یہ لکھا ہے, یہ ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب انہوں نے شروع کا لفظ پہلے لکھ لیا اور اللہ کا لفظ بعد میں, اور ظاہر عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے, لیکن بریلویوں نے اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع, تو آپ واقعی شروع اللہ کے نام سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کہتا ہے شروع اللہ کے نام سے تو وہ شروع سے شروع کر رہا ہے. یعنی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, وہ بھی بھئی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. خدا کے لیے دھوکہ دینا بند کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ پھر بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہتا. اگر یہ ان کا ترجمہ مان لیا جائے نا کہ اللہ کے نام سے شروع, اس کی عربی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنے گی. اس کی عربی جو بنے گی وہ بنے گی اللہ الذی ابدأ باسمہ, اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اے بسم اللہ پھر اپنی چینج کرو. تسی اللہ نو ٹیچ کرنا چاہتے ہو نا, نعوذ باللہ, تسی اردو ترجمہ تے چینج کیتا ہے نا, عربی بھی چینج کرتے ہو. تسی لکھا کرو بسم اللہ نو اللہ الذی ابدأ باسمہ, اللہ ہے وہ ذات کہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. کیونکہ بسم اللہ کا تو ترجمہ یہ نہیں بنے گا. آپ لفظی ترجمہ بھی کریں بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے, تو جس نے یہ ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے, اس نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا. تو اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا انہوں نے. آج میں نے ان کو الحمدللہ علمی پھکی دیا کہ یہ اپنی بسم اللہ بدل لیں. اگر ان کو پسند نہیں آئی نا اللہ کی, کیونکہ ان کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کے نام سے, اللہ نے تو اللہ کے نام نہیں شروع کیتا, اور بسم اللہ ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ ہوتا اللہ الذی ابدأ باسمہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ علمی پھکی, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر, الزامی جواب. کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو دوائی سے علاج نہیں ہوتا, وہ کوبرے کے زہر سے ہوگا. تو یہ زہر دینا پڑتا ہے, اینٹی وینم میں نے دے دیا کہ اپنی بسم اللہ بدلو. تو ترجمہ پسند نہیں آتا نا لوگوں کا, تو اپنی بسم اللہ بدلو. اچھا جی. اس کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب, ان کا نام سنتے ہی نا جناب وہ بریلویوں کے چہرے لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں, دیوبندیوں کے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اے دیکھو جی ترجمہ, اے دکھاؤ جی ترجمہ. ٹھیک ہے جی.
اشرف علی تھانوی صاحب نے تفسیر بھی بیان القرآن لکھی ہے، اس کا حاشیہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے، مختصر، ویسے ڈیٹیل ہے لیکن اس میں مختصر ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اسی میں کور ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ انہوں نے ادب کا صیغہ استعمال کیا، ہیں، جمع کا صیغہ بھی ہے اور ادب کا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں طرف ہے۔ اب وہ جو یہ نہیں استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جمع کا صیغہ ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، فرماتا ہے تو نہیں کہتے، تو آپ کے ایک سے زیادہ رسول ہیں، اے پھکی اینٹی ونم، تو کہتے نہیں ادب کے لیے، تو پھر دوسرے نے بھی ادب کا خیال رکھو نا۔ اگر کوئی اللہ کے لیے ادب رکھتا ہے تو اس کا بھی احترام کرے، ورنہ جب آپ کہیں گے نا رسول اللہ فرماتے ہیں، ہم کہیں گے کتنے رسول ہیں جی تواڈے، اے پھکی جے، تو انہوں پھکی وہی دے گا جڑا بندہ خود 31 سال بریلوی رہا ہے اور پھر دیوبند اہل حدیث شیعہ کے نال بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں چونکہ سب میں سے ہو کے گزروں اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کیا دھوکے دیتے ہیں، ہم خود یہ دھوکے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جناب اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے احسن البیان، جو سعودی عرب سے مفت بانٹی جاتی ہے، اس میں جو بسم اللہ کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ جی بسم اللہ کا ترجمہ، یہ ٹھیک ہے جی، شروع اللہ کے نام سے۔ انہوں نے بھی شروع کا لفظ جو ہے وہ شروع میں لیا ہے۔ احسن البیان جونا گڑی صاحب کا ترجمہ، اس کی تفسیر جو ہے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتا ہوں نہیں کیا انہوں نے، شروع اللہ کے نام سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کا جو ترجمہ ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے بالکل مختلف الفاظ ہے، ترجمے کا چناؤ مختلف ہے، لیکن الحمدللہ مفہوم بالکل وہی ہے۔ ترجمہ بدل ہی نہیں کوئی سکتا، اللہ کی کتاب کو کون بدل سکتا ہے جی، الحمدللہ۔ اب یہ فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی اس میں کور ہے۔ یہ کہتے ہیں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ اللہ کا ترجمہ خدا کر دیا، اور یہ جائز ہے، مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی جہاں جہاں یہ الفاظ آئے اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کے ساتھ کیا ہے، جواز کی حد تک ہے۔ بہرحال اس میں بہتر ترجمہ وہ ہے جو مولانا مودودی نے کیا۔ لا الہ الا اللہ کا انہوں نے مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے، یہ دی بیسٹ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ کا لفظ اللہ ہی رہے، آپ خدا کو الہ کی جگہ لے آئیں۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہرحال یہ ٹھیک ہے، مطلب خدا کا لفظ جو ہے وہ چونکہ استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ہو گئے وہ 6 ترجمے جو مکاتب فکر کے ہیں، اے ان نیوٹرل مسکین میرے ورگے۔ اچھا جی، یہ فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اردو زبان میں مقبولیت دی ہے صوت القرآن چینل کے اعتبار سے۔ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب کیا کرتے ہیں؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب ہی اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا، ایک جیسا ہی ترجمہ ہے۔ اب آ جائیں جی مولانا مودودی صاحب کا جو ترجمہ، انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ شکر ہے جی، مودودی صاحب بچ گئے ہیں بریلویوں کے فتوے سے۔ انہوں نے ترجمہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ مودودی صاحب پڑھے لکھے آدمی سن نا، وہ سیانے بیانے بندے سن نا، انہوں نے کہا بھی یہ پیچھے نہ کوئی روند مار دے، میں ترجمہ وہی کراں لیکن روند نہ مار سکے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی اللہ کے لفظ کو پہلے لیا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی شروع کرتا ہے تب بھی درست ہے، کیونکہ وہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے، ساتھ نام اللہ کے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اگر وہ اللہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں لانا ہوتا اس لفظ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی ابدأ باسمہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ یہ بڑی علمی بات ہے، میں نے اس لیے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کھول کر۔ اچھا جی، دوسری مثال عقیدے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ادھر ترجمہ بھی سارے نے صحیح کیتا ہے، چاہے باہر نکل کے کوئی یا علی مدد کہے، مولا علی علیہ السلام کو پکارے، یا چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کو، چاہے کسی بزرگ فرشتے کو پکارے، قرآن میں سب نے ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، بہت ٹائم لگے گا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ جتنے اشکالات دھوکے دیے جاتے ہیں
مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، ظاہری استعانت اور باطنی استعانت، اور جناب وہ محدود لا محدود کے دھوکے سارے میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں الحمدللہ۔ بال یہ آپ ترجمہ سنیں، احمد بریلوی صاحب نے کیا کیا ہے، سب سے بہترین ترجمہ ان کا ہے، میں کہتا ہوں اس آیت کا سب سے بہترین ترجمہ اس آیت کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا احمد بریلوی صاحب نے کیا ہے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی زبان میں مضارع جو ہے وہ فعل حال یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو کور کرتا ہے، پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کو مضارع کور کرتا ہے۔ اور عربی میں دو ہی ہوتے ہیں صیغے، ماضی کا صیغہ ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کا، اور فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اب مضارع کا صیغہ تھا اس لیے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے احمد بریلوی صاحب نے، جو میں پہلے دکھا چکا ہوں، دوبارہ نہیں دکھانا، ٹائم زیادہ لگے گا، اس میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ دعائیہ کلمات بنا دی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی کو ہی پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، یعنی ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ بہترین ترجمہ ہے، اللہ کرے باہر نکل کے بھی یہی ترجمہ پھر اس کو فالو کیا جائے۔ اس کے بعد جناب جمال القرآن جو پیر کرم شاہ صاحب کا تھا وہ آپ دیکھ چکے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھ لیں احمد بریلوی صاحب سے بالکل مختلف ترجمہ ہے، لیکن شیطان سے مدد نہیں مانگی، اللہ ہی سے مانگی ہے انہوں نے، ایک ہی ترجمہ ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ اس کے بعد محمود الحسن دیوبندی صاحب ترجمہ اس کا کرتے ہیں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائے اشرف علی تھانوی صاحب۔ اشرف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، تجھ سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما، کوئی فرق نہیں ہے یار، خام خواہ دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جونا گڑی صاحب جو اہل حدیث کے ہیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، وہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال۔ اب دیکھیں اہل تشیع کا کیا ترجمہ ہے، کوئی عالی مدد ترجمہ نہیں ہوا، ترجمہ بالکل صحیح ہوا ہے، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھ لیں نماز کے بعد کوئی نعرے مارتا رہے مولا علی کے نام کے، مولا علی کا دشمن ہے، وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہوگا۔ پھر مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو نمازوں میں بھی مولا علی علیہ السلام چونکہ اللہ کو پکارتے تھے، نماز سے باہر بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو نماز میں بھی اللہ کو پکارے، نماز کے باہر بھی اللہ کو پکارے۔ باقی جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ میرا اس پہ کلپ چڑھا ہوا ہے مفتی اکمل صاحب کے بارے میں، مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، میں جواب دیتا ہے الحمدللہ، ڈنکے کی چوٹ پہ دیا۔ اور مفتی اکمل صاحب کی میں عزت بھی کرتا ہوں، میرے استاد ہیں۔ یعنی میں جب یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا 1996 میں، تو یہ واکنٹ آ کے اعتکاف کروایا کرتے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ ایک اعتکاف کیا ہوا ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی ینگ ایج کے اندر، تو میں ان کو اپنا مطلب استاد مانتا ہوں، لیکن جو غلط بات ہے وہ کسی کی بھی غلط ہے۔ فتح محمد جلندری صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انہوں نے پروردگار کہہ دیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ کے چناؤ میں، مفہوم سب کا ایک ہے۔ مولا مودودی ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ بالکل اس طرح ہی کیا جس طرح جونا گڑی صاحب کا ترجمہ تھا۔ تو یہ میرے بھائیوں دو مثالیں میں نے آپ کو دے دیں۔ اب اسی کے ساتھ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی کس طرح تفسیر کے اندر تعریف کر دیتا ہے، کتنا واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل واضح ہے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے دعا مانگنے کی، ظاہری اسباب کی بات نہیں ہو رہی، وہ آپ کسی کافر سے بھی ظاہری سبب۔ بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض۔ تو آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے، اور مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میں آپ کو ڈنڈی دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ماری جاتی ہے۔ کنز الایمان میں اب انہوں نے ترجمہ تو ٹھیک کیا، لیکن جب ان کے جو خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب، انہوں نے اس کی جب تفسیر کی تو اب یہ آیت ظاہر ہے اس کی تفسیر کرنے کے لیے وہ حاشیہ نہیں لگا سکتے تھے، انہوں نے پھر لکھا کہ اس کی تفسیر میں نے 1092 نمبر یعنی وہ 7 زمیمہ لگانا پڑا ہے ان کو اس کی تفسیر کرنے کے لیے۔ تو بالکل کنز الایمان کے اینڈ کے اوپر جا کے نا اس پرنٹنگ میں جو ضیاء القرآن پبلیکیشن کی ہے، انہوں نے حواشی لگائے ہیں 1092،
نسبت تو بڑی پیاری آئی ہے 92 کی، لیکن تفسیر آپ ذرا دیکھیں، میں نے ہائی لائٹ کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہو رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی صرف ترجموں کی گارنٹی ہے، تفسیر کی کوئی گارنٹی نہیں، بالکل الٹ بات کی ہوئی ہوگی. یہ تفسیر جو ہے میں دکھا رہا ہوں، کنز الایمان جو خزائن العرفان اس کے اوپر تفسیر لکھی گئی ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی، جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں. یہ بھی سن لو، پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے 1947 میں دورہ حدیث ان کے پاس کیا ہوا ہے. یہ پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں اور حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، جنہوں نے اس حاشیہ اس کے اوپر لگایا کنز الایمان کے اوپر. لکھتے ہیں اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے. دیکھ لو، بالکل الٹ بات. کہتے ہیں فوراً فکر لگ گئی کہ یہ تو سمجھ لے گا کوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں غیر مسلم اگر کوئی ترجمہ لے گا نا وہ پھر بھی معتبر ہوگا، اس کو آپ منوا ہی نہیں سکتے کہ اس میں سے کوئی اور مطلب نکلے گا. عقیدہ باطلہ ہے کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں ہے. اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے، ایک گالی ہے، ایک ادبی گالی، وہابیہ یعنی یہ وہابیہ، اس کو بھی مزید تسخیر کر دی، وہابیہ نے سمجھی، تو قرآن پاک میں تو آیا ہے اعینونی بقوہ. وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، اس نے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی تھی، اور بھائی اس نے المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کہا تھا، جو سامنے موجود تھے ان سے مدد مانگی. سامنے تو آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں. دیکھ لیں ان کا علمی لیول. اور اس سے بڑی، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ جو آیا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، کیوں وارد ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ کیوں آیا پھر، یہ بھی تو غیر اللہ ہے. اور بھائی نماز اور صبر سے یہ نہیں ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، یہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین، ساتھ ہی آیا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالکل کلیئر ہے میرے بھائیوں. کتنا بڑا دھوکہ دیا. یہ سیم دھوکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے غیر اللہ سے استعانت کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، یہ آیات کوٹ کی ہیں انہوں نے. اور مجھے یار اتنا بڑا ایک عالم دین ہے اور وہ اس قسم کی، جس کو کہہ رہے ہیں، یہ میں پھر وہ لفظ نہیں سخت بولتا، میں عربی چی بول دینا تو انہوں سمجھ آ جائے گا، شطحیات. ٹھیک ہے، یہ مطلب تو پتہ کی ہے، شطحیات. واستعینوا بالصبر والصلاۃ کیوں وارد ہوتا؟ اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ کیڑی حدیثی تعلیم دیتی گئی ہے؟ حدیثی تے آیا ہے کہ جناب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا کے لیے کون سے دھوکے دے رہے ہیں آپ؟ مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، ہزاروں بریلویوں کی اصلاح کا سبب وہ بنا ہے الحمدللہ. مجھے لوگ یعنی فونز کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے یہ چیز بتاتے ہیں الحمدللہ. وہ آپ دیکھ لیں تو یہ سارے ان کے جھوٹے دھوکے جتنے ہیں نا، مسئلہ نمبر 3 میں نے ریزالو کر دیے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف بریلویوں نے حرکت کی ہے، سیم حرکت دیوبند نے بھی کی ہے، جس کی وجہ سے سعودیہ والوں نے ان کے ترجمے پہ تفسیر عثمانی 50-60 سال تک چھپتی رہی ہے سعودیہ سے فری، جو حاجیوں کو دیتے تھے، جب تک یہ والی جونا گڑی صاحب کا ترجمہ اور صلاح الدین یوسف صاحب کا اصل بیان نہیں آیا تھا. یہ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب، اتنے بڑے بڑے علماء، انہوں نے کیا اس بالکل الٹ تفسیر کر دی ہے ایاک نعبد، بالکل وہی بریلویوں والی. اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے، گولڈن کوٹ ہے، بریلویوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ علماء دیوبند ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں میں وہی فاسد عقائد پائے جاتے ہیں جو بریلوی علماء میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ انہاں دے وڈے بھی ساڈے ہی وڈے سن. اسی کہنے واقعی تواڈے ہی وڈے نے بھائی، ساڈے وڈے نہیں، ساڈا وڈا اللہ اور دا رسول ہی ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہو رہی ہے. اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر کسی مقبول بندہ خدا کو کسی کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ ہی کی استعانت ہے. اے اللہ نو دس رہے ہیں کہ یا اللہ جڑا تو کہنا ایاک نستعین، صرف تیری ہی مدد ہے. صرف کہہ کے بھی سانو تسلی نہیں ہو رہی. اور من دسو کیڑے الفاظ ہوندے تے انہاں تسلی ہوندی؟ اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا کہ صرف تیری ہی. ظاہری اسباب نہیں بات ہو رہے، ظاہری اسباب تو ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وہ تو مثال دینے کا رہتا ہے، یہ غائب میں مدد کی بات ہو رہی، عبادت کے ساتھ الدعاء هو العبادہ. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے جو ظاہری مدد
اس میں کوئی کہیں گے جی یہ ظاہری اسباب کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا غیر مستقل بذات مانتے ہوئے ظاہری استعانت مقربین خداوند سے، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے مدد اگر اس سے ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ تو کسی سے بھی لیے جا سکتے ہیں، یہ وہی والی مدد کی بات کر رہے ہیں جو بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہے تفسیر، اس لیے میں کہتا ہوں تفسیری مولوی بڑھا جائے تفسیر کو لو بچ جاؤ، بالکل تفسیر صرف اس کی پڑھیں، سب کی پڑھیں۔ اب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ مذاق خود ہی اڑائیں گے نا، کوئی آیت اور حدیث تو اس نے پیش نہیں کی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ڈنڈی ماری ہے۔ آپ سب کی پڑھیں، جو آیت اور حدیث پیش کرے اس کی مانیں، پڑھے سب کی، جو بھی بندہ پیش کرتا ہے حق بات وہ قبول کریں۔ الحمدللہ ہم حق پرست لوگ ہیں۔ اب آخر میں وہ جو مثال ہے، تیسری مثال، اس کے بعد یہ کنکلوڈ ہوا ہے، وہ ہے ختم نبوت کا بنیادی ہمارا عقیدہ۔ یہ کہتا ہے نا جی ترجموں میں فرق ہے، تو ختم نبوت کی آیت تو ایک ہونی چاہیے تھی، ختم نبوت تو ایک ہی ہے نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے سب مانتے ہیں نا ختم نبوت کو، ختم نبوت کی آیات میں بھی ان میں فرق ہے ترجمے میں، لیکن فہم ایک ہی ہے۔ اب میں فتویٰ لگاؤں کہ ختم نبوت کو نہیں یہ لوگ مانتے ہیں، ان کے آپس کے بزرگوں کے ترجمے نہیں ملتے ہیں، تو ترجمے میں تبدیلی ہوگی۔ یہ دیکھیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی، میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اور اسی کی نسبت سے میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے۔ خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، مسئلہ نمبر 40 میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا، چونکہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ ترجمہ سنیں جی احمد بریلوی صاحب کا، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔ خاتم کا ترجمہ انہوں نے پچھلے کیا ہے، یعنی سب کے آخر میں آنے والے ہیں، حالانکہ یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، نبوت کی مہر ہے، اور مہر جو ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا یہ جرم ہوتا ہے، اس لیے مہر۔ آپ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، قرآن میں خاتم آیا ہے یعنی مہر، اور بخاری اور مسلم میں خاتم کا لفظ بھی آیا یعنی ختم نبوت، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں اس میں فتویٰ نہیں لگاتا، لفظی لگاؤں تو لگا سکتا ہوں، فہم ٹھیک ہے، سب سے آخر میں آنے والے، ٹھیک ہے جی۔ یہ احمد بریلوی صاحب کے ہی پوتا شاگرد یعنی مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے شاگرد پیر کرم شاہ صاحب الازہری، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا، یہ دکھائیں جی، ان کو ہائی لائٹ کیا میں نے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ترجمہ کر رہے ہیں نہیں ہے محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ دیکھ لیں انہوں نے پچھلے نہیں کیا، خاتم النبیین، یہ تو آپس میں ترجمے نہیں مل رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے، تحریف ہوگی، یہ ترجمے بدل دیتے ہیں جی، ترجمے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ محمود الحسن صاحب اور شمیر احمد عثمانی صاحب کا جو کمبائنڈ ہے ترجمہ، اس میں آپ ذرا ترجمہ دیکھیں کیا ہے، یہ دکھائیں جی ویڈیو میں، تفسیر عثمانی المشہور تفسیر عثمانی، اس میں ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہے اللہ کا، اور مہر سب نبیوں پر۔ یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ مہر والا کیا ہے، ٹھیک ہے، مہر کا ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ، اچھا، لیکن مفہوم سب کا سیم ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب بریلویوں میں مظلوم زمانہ، کہتے ہیں اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا سی، جو چشتی رسول اللہ کٹیا ہے، انہوں نے گالا پیڑیاں ختم ہو گیا نا، منو پیڑی شروع ہو گئی نے، ٹھیک ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی قیام الدین اگر اللہ کے حضور بخشے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے شکر گزار ہوں گے کہ تیرے بعد منو گالا پیڑیاں بند ہو گیا سنجو، تو چشتی رسول اللہ کٹ دیتا آشت باشتی چو۔ اے سنو اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا ترجمہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اس کا ترجمہ جو ہے بیان القرآن تفسیر کے ساتھ جو چھپا ہوا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، یہ ترجمہ کرتے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ دیکھیں یہ ختم ہو نہیں ہے، ایڈا ختم دوان دیو، ختم پر ہے، ختم پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جونا گڑی صاحب کا ترجمہ، ٹھیک ہے جی، یہ تو اہل حدیث کا ترجمہ ہے، یہ تو مجھے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی۔ اہل حدیث تو 24 کیرٹ سونا ہے نا جی توحید کے حوالے سے، باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، چلے دکھا دیں، ورنہ کہیں انہوں نے دکھایا نہیں، اے جو دکھاؤ، یہ 2 پیجز تھے، اس واسطے میں کہہ رہا تھا دونوں کو کور کرنا پڑے گا، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے۔ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ترجمہ کیا ہے
لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ترجمہ ویسے غلط ہے، نبیوں کے ختم کرنے والے نہیں ہیں، نبیوں کے جو سلسلہ نبوت کی مہر ہے، یہ وہ والا لفظ نہیں ہے، یہ خاتم لفظ ہے، خاتم نہیں ہے۔ خاتم ہوتا تو یہ ترجمہ ہوتا، اسی لیے پھر قادیانی چڑھ دوڑتے ہیں نا مولویوں کے اوپر، یہ ترجمہ کیوں نہیں صحیح کرتے؟ ٹھیک ہے، دیکھ لیں کسی نے بھی مہر والا ایک ہی ترجمہ آیا تھا صرف۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم اہل تشیع کا ترجمہ۔ ہاں انہوں نے بھی صحیح ترجمہ کیا جی، سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کے، انہوں نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کا ترجمہ کیا کیا ہے وہ آپ دیکھیے۔ سید فرمان علی شاہ صاحب حافظ، اور یہ حافظ بھی، اور یہ بڑا مشہور کیا جی شیعہ میں حافظ کوئی نہیں ہوتا، ہزاروں حافظ ہیں شیعہ کے اندر، ایران کے اندر آپ چلے جائیں ہزاروں حافظ ہیں۔ وہ ٹرینڈ نہیں نا مدرسوں والا، مدرسوں والا ٹرینڈ ہوگا تو ادھر بھی ہوتے ہیں، ادھر واقعی بہت کم ہوتے ہیں۔ تو لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہے، پھر زید کی بیوی کیوں حرام ہونے لگی؟ یہ بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ چونکہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو شادی کر لی خود، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی وجہ سے ان پر بلیم لگایا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں منہ والے، وہ تو باپ ہے ہی نہیں کسی مرد کے، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر، انہوں نے لفظ یعنی ختم کرنے والے ہیں، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ آیت آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں، ویسے مسئلہ نمبر 40 یہ ختم نبوت کے ساتھ کیوں ذکر ہے کہ مردوں کے باپ نہیں؟ اس لیے کہ اگلے انبیاء کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ نبی بنتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افزائی دی کہ ان کا کوئی بچہ جوان ہونے ہی نہیں دیا، تاکہ کوئی بلیم نہ کرے کہ تمہارے نبی کا تو بچہ پیغمبر ہی کوئی نہیں، وہ خلیفہ بنتا نا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام خلیفہ بنے حضرت ابراہیم کے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے، حضرت یوسف حضرت یعقوب کے علیہم السلام اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوئے نہیں، لہذا کوئی چونکہ بلوغت تک پہنچا نہیں، اس لیے یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ کا کوئی بچہ جوان نہ ہوتا، یہ ہے اس کے اندر حکمت۔ باقی جو زید ابن حارثہ کے ساتھ معاملہ ہوا وہ میرے لیکچر آج کل آپ کو پتہ ہے، جو کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے بھی میں نے گرفت کی ہے الحمدللہ، مسئلہ نمبر 164 بی کے اندر وہ بالکل کریٹیکل چیز سامنے آ گئی ہے لوگوں کے کہ یہ کتنی گستاخانہ چیزیں کی گئی ہیں۔ اچھا جی، اب جناب نیوٹرل ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب، جینٹل مین، پیور جینٹل مین، شریف آدمی، کوئی فرقہ آن ہی نہیں کرتا۔ سارے فرقوں والوں نے نا، سارے فرقوں کے قاریوں نے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے قاریوں نے ان کے ترجموں کے ساتھ جو اپنی ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے۔ سید صداقت علی کٹر بریلوی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت کے ساتھ کسی زمانے میں تعلق تھا، انہوں نے بھی ان کا والا ترجمہ اپنے ساتھ ریکارڈنگ کرایا ہوا ہے۔ شریف آدمی فتح محمد جلندری، کیوٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے، یہی ہے مہر والا ترجمہ جو ہے یہ بہتر ہے۔ مولانا مودودی دور حاضر کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل آل اوور دا ورلڈ، یہ ہے ترجمہ القرآن مولانا مودودی کا ترجمہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کا۔ ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے یہ سارے ترجمے دکھا کے یہ فرسٹ ٹائم آن ویڈیو ایفرٹ کی ہے تاکہ ان مولویوں کے علماء کرائم جو ہیں، علماء پرائم کی نہیں بات کر رہا، مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں، عزت والے علماء کی نہیں، ان کے چنگل سے ان کی پبلک کو نکالا جائے۔ اور یہ میں نے بالخصوص جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے ریکارڈنگ کروائی ہے، جو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اسلام میں ہے کس فرقے میں جائیں، اور الحمدللہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے لیکچرز تک پہنچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ ان کو بات پتہ چل گئی ہے کہ اسلام کی ٹرو دعوت کون فرقوں کی لعنت سے بالا تر ہو کر پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔